مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا صدق الله العظيم۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم چاہو تو اس قرآن پر ایمان لاؤ اور چاہو تو نہ لاؤ۔ بے شک وہ لوگ جو ان سے پہلے اہل علم تھے، ان کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے سامنے ہمارے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب اور ہمارے رب کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور ان کے خشوع میں اور اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 107، 108 اور 109 نمبر کی آیت ہے۔ یہ تینوں آیتیں جو تلاوت کی گئی وہ تینوں آیتیں سجدے کی آیتیں ہیں، لہذا جن جن لوگوں نے ان آیتوں کو سنا ان کے اوپر سجدہ واجب ہو گیا، لہذا وہ سجدہ تلاوت ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس سے اوپر والی آیت کے اندر اپنے قرآن پاک کے حق ہونے کو ذکر کیا اور فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ نازل کیا، لہذا ہمارا کلام بالکل سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ اتارا گیا ہے اور حق کے ساتھ اس کو ہم نے بھیجا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام سے اوپر اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان کے سامنے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، رک رک کر پڑھیے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے، تاکہ یہ آہستہ آہستہ ان کے سینوں میں اترے اور یہی چیز ان کے خوف اور خشیت کا ذریعہ بنے کہ جب کوئی چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے تو اس کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں۔ جیسے درخت کا کہ آہستہ آہستہ لگتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھلاور ہو جاتا ہے، تو اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ کئی میل تک پھیل جاتی ہے اور وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور آگ کے لگنے پر جو دھواں ہوتا ہے بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، بہت خطرناک دکھائی دیتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں آگ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کو اپنے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا، لیکن نازل کرنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو اس کی ترغیب بھی دی کہ آپ ان کے سامنے قرآن کریم پڑھ کر سنائیے۔ اسی لیے ذکر کیا گیا کہ ایک تو حضور علیہ السلام کی خود کی تلاوت ہوتی تھی کہ آپ تلاوت فرماتے تھے، وہ ایک الگ تلاوت ہوتی تھی جو آپ کے معمولات میں داخل ہے، اور ایک تلاوت آپ کی لوگوں کی تبلیغ کے لیے ہوتی تھی کہ مشرکین مکہ کو بٹھا کر ان کو سمجھا بجھا کر ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا، ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کرنا، تاکہ یہ ان کے لیے ایمان کی کیفیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا کہ جب مشرکین مکہ نے مشورے سے ایک آدمی کو حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جب یہ بات کہی کہ دیکھو ان سے کہنا کہ اگر تم سلطنت چاہتے ہو تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں،
اگر تم مال دولت چاہتے ہو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تم عرب کی کوئی حسین و جمیل خاتون کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سورہ طور کی جو ہے وہ سورہ مومن کی جو 24ویں پارے میں ہے اس کی ابتدائی آیتیں پڑھی، اور بلکہ یوں کہیے کہ ایک رکوع کے قریب قریب اس کو پڑھ کر سنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیفیت اس کے اندر پیدا کر دی کہ جب وہ مجلس سے اٹھ کر گیا اپنے لوگوں کے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان، قریش کے درمیان گیا، تو وہ جا کر کہنے لگا کہ میری تو رائے یہ ہے کہ تم اس آدمی کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اس کے ساتھ تم جو ہے وہ جھمیلا نہ کرو، اس آدمی کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو سارا عرب اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئے گا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو سارا عرب اس سے نمٹ لے گا، تم اس کا مقابلہ نہ کرو۔ لہذا قریش کے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس پر بھی جادو کر دیا، اور اس کے اوپر بھی اثرات دکھائی دینے لگے جادو کے، کہ اب یہ یہاں آ کر بہکی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ ہم نے تو اس کو وکیل بنا کر بھیجا تھا، ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا کہ جا کر اپنی بات رکھے، لیکن حضور علیہ السلام نے سورہ مومن کی ابتدائی آیتیں پڑھی، اس کی تفسیر بھی بہت عجیب و غریب اور زبردست ہے، کہا کہ وہ آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی، وہ حیران رہ گئے، اور ان آیاتوں کو سن کر اس کا دل پسیج گیا اور وہ ایمان کی طرف رغبت کرنے لگا۔ لہذا اوپر اللہ رب العزت نے یہی بات کہی تھی کہ وہ قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس، اور یہ قرآن کہ ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا، کہ 23 سال کے عرصے میں مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہے حسب ضرورت، جیسا کہ ہم نے سنا کہ ویسے تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت پورا کا پورا قرآن شب قدر میں اتار دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے شب قدر میں پورا قرآن اتار دیا، لیکن آسمان دنیا سے حضور علیہ السلام کے پاس جو آیا ہے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل امین وحی لے کر آئے، کہ 24,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی تکمیل فرمائی۔ اور جیسا کہ ذکر کیا گیا روایتوں میں ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو آسمان سے بھیجتے تھے تو حضرت جبرائیل امین کے نکلنے کی جگہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک فرشتوں کی ایسی قطار لگا دی جاتی تھی کہ درمیان میں کوئی شیطان گھس کر داخل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں انگلی نہیں ڈال سکتا، کہ ایسی حفاظتی دستے اور بھیجے گئے۔ جیسا کہ سورہ کہف کے شروع میں ہم نے سنا کہ سورہ کہف کی فضیلت میں، اس کے اعزاز و اکرام میں 70,000 فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ اتارے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت سنائی گئی۔ حالانکہ جبرائیل امین اکیلے کافی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لے کر آنے والے زبردست مضبوط فرشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سورت کے اکرام میں، سورت کے اعزاز میں، حضور کے اعزاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی جماعت کو ایک سورت لے کر بھیجتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو وہ سورت سنائی جاتی ہے۔ لہذا اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ لہذا فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر اتارا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کرو، عَلَى مُقْفٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا آہستہ کر کے اتارا ہے۔ آگے جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم چاہو تو اس قرآن پر ایمان لاؤ اور چاہو تو نہ لاؤ۔ یہ اللہ کا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بندے کو اختیار دیتے کہ چاہو تو عبادت کرو اور چاہو تو عبادت نہ کرو، تمہارا جی چاہے کرو، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ جو ایمان لے کر آوے گا، جو عبادتیں لے کر آوے گا، جو معرفتیں لے کر آوے گا، ہم اس کو ہمارے مہمان خانے میں جگہ دیں گے،
ہم اس کا اکرام کریں گے، اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے دنیا میں ہماری مان کر زندگی نہیں گزاری، ہمارے حکموں پر اپنے آپ کو نہیں چلایا، اپنی منمانی کرتا رہا، تو ہم اس کے لیے اپنا ٹھکانہ مقرر کر دیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت کا یہ حاکمانہ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر بندے کو اختیار دیتے ہیں اور پوری زندگی اس کو لکھ دیتے ہیں کہ چاہے تو ایمان کے ساتھ زندگی گزارو اور چاہے تو ایمان کے بغیر گزارو۔ لہذا یہاں پر فرمایا قل آمنوا به او لا تؤمنوا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہو تو اس قرآن پر ایمان لاؤ اور چاہو تو ایمان نہ لاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دنیا کی ترقی اور اتنی ساری ٹیکنالوجی اور اتنے سارے لوگوں کا اپنے اپنے خیالات کو آگے بڑھانا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے کلام کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں کہ آج بھی وہ باقی ہے اور قیامت تک وہ باقی رہے گی، یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کی تاثیر باقی رہے گی کہ جنتیوں کے سامنے بھی اس کی بعض صورتیں تلاوت کی جائے گی اور اس وقت ایسا منظر ہوگا کہ جنت کے درخت اور پتھر اور وہاں کے ریشے ریشے پر راشا طاری ہو جائے گا اور سب پرکیف ہو جائے گا، ہر ایک کی کیفیت بدل جائے گی۔ یاد اللہ رب العزت کہہ رہے قل آمنوا به او لا تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چاہے تو اس قرآن پر ایمان لاوے اور چاہے تو نہ لاوے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو ان سے پہلے اہل علم ہیں کہ جن کو علم دیا گیا ہے، اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بھر سجدے میں گر پڑتے ہیں، تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کون مراد ہے اس سے؟ آج اس سے وہ لوگ مراد ہے جو اہل کتاب مومنین میں سے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور اس سے پہلے کسی اور نبی کی پیروی کرنے والے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ بات ذکر کی تھی کہ دیکھو تم اگر پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ گے، ہم تم کو دگنا اجر دیں گے۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، ایک تو اپنے نبی کی تصدیق کرنے کا اجر اور ایک آخری نبی کی تصدیق کرنے کا اجر، یہ دو اجر ملیں گے۔ لہذا عام انسان کی نماز کا ثواب اس کی اپنی نماز کا ثواب ہوگا، اور ایسا آدمی جو پہلے کسی نبی کو ماننے والا تھا اب حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بعثت کر کے ایمان لے آتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ہے۔ اور یہ حکم آج بھی ہے کہ اگر کوئی یہودی حضور علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اگر کوئی نصرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تسلیم کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی عبادت پر ڈبل اور دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور تمام لوگوں کو ان کے آخری نبی ہونے کو تسلیم کرنا فرض ہے کہ جب تک وہ نہیں کریں گے وہاں تک وہ ایمان والے ہیں۔ اہل کتاب سمجھے جاویں گے لیکن ایمان والے نہیں سمجھے جاویں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک وہ لوگ جو اہل علم ہیں جن کو علم دیا گیا ہے ان سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ لوگ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اس سے کون لوگ مراد ہے؟ تو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مراد اہل کتاب میں سے وہ صحابہ کرام مراد لیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، جیسا کہ حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل کہ یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے اور اہل کتاب میں سے تھے، ان کو بہت ساری باتیں پچھلی کتابوں کی، تورات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معلوم تھی، لہذا وہ ایمان لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہود کے بہت بڑے علماء میں سے تھے اور بہت علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دیکھتے ہی یوں کہا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو
پہلی مرتبہ عبداللہ ابن سلام نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھ کر یوں فرمایا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب تشریف لائے پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھی. وہ حدیث سن کر حیران رہ گئے اور کہا کہ یہ اللہ کا سچا رسول. حدیث جو پڑھی تھی اس پر جو ہے وہ حیران رہ گئے کہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر 4 چیزوں کی ترغیب دی کہ جو ہے وہ لوگوں کو کہو کہ وہ اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام. 4 باتیں. افشوا السلام کہ پہلے تو یہ بات فرمایا کہ جو ہے وہ کیا کہا, افشوا السلام, لوگوں کو کہو کہ سلام کو عام کرے, کہ لوگوں میں سلام کو عام کرے, افشوا السلام. پھر فرمایا واطعموا الطعام, اور لوگوں کو کھانا کھلاوے, کہ غریبوں کو, فقیروں کو, بھوکوں کو کھانا کھلاوے. پھر فرمایا اطعموا الطعام وصلوا الارحام, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر فرمایا وصلوا والناس نيام, اور ایسے وقت میں نماز پڑھے جب سارے لوگ سو چکے ہو, یعنی تہجد کی نماز. تو حضور علیہ السلام نے جو جملے کہے اور جو الفاظ کے میم پر آ کر بات ختم ہو, تو عبداللہ ابن سلام حیران ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کی بلاغت اور آپ کا انداز کیا تھا. پھر وہ ایمان میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بہت اچھا رکھا. تو لہذا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زید ابن عمرو ابن نفیل ہے, یا حضرت سلمان فارسی ہے, یا حضرت عبداللہ ابن سلام ہے, یا حضرت ابو ذر غفاری ہے. کہ یہ سب اہل کتاب میں سے آ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی تو وہ سجدوں کے بل گر پڑے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, جس سے مراد نجاشی ہے, کہ حبشہ کا وہ بادشاہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا, اور حضور علیہ السلام نے غائبانہ طور پر اس کی جنازے کی نماز پڑھی. تو لہذا بعض لوگ وہ فرماتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, لیکن اللہ رب العزت ان کے باب میں فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ, بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے, ان کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے کے بل گر پڑتے ہیں. یعنی آیتوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خروا سجدا, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور سجدے میں گرنے سے مراد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا کہ اللہ اگر ہم اس نبی کے ہاتھ پر ایمان نہ لاتے تو ہمارے لیے آخرت میں نقصان تھا. ہم نے اس نبی کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا اور قرآن کی اطاعت کو منظور کیا, لہذا آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمارے حق میں ہدایت لکھی تاکہ دنیا آخرت میں ہم کامیاب ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی میں قرآن پر ہم کو بھی گرنے کی توفیق عطا فرماوے, اور اس کی آیتوں کو سن کر ہمارے اندر بھی جو ہے وہ یہ کیفیت پیدا ہو جاوے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے اس کلام کو سن کر سجدوں کے بل گر پڑے. اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی حقانیت ہم سب کو نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.